Let me in, مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو، مجھے نہ روکو، میں نے اندر آنا ہے۔ پہچانو، میں کیتھرین لنٹن ہوں، میں گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ 20 سال بھٹکنے کے بعد آج مجھے گھر ملا ہے، مجھے اندر آنے دو۔ It's 20 years I've been away for 20 years. Wuthering Heights by Emily Bronte. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. Part 1. 30 جولائی 1818 اور آج 30 جولائی 2008۔ عجیب اتفاق دیکھیں، 190 سال پہلے آج ہی کے دن حساس ناولسٹ ایملی جین برانٹے کی پیدائش ہوئی۔ ایملی برانٹے نے نفرت، موت، غم، آس، حسرت، دکھ کی جو شدت اپنے ناول میں پیش کی ہے، میں نے ان جذبات کو بہت کم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر غم، دکھ، پریشانیوں کی اس شدت کو برقرار رکھا جاتا تو آپ کئی ماہ ڈپریشن کی حالت سے نہ نکل پاتے۔ اگر اس بات کو سچ نہیں مانتے تو وودرنگ ہائٹس اپنی اصل صورت میں پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ یقیناً مان جائیں گے۔ ایک ایسا موڑ اسی زندگی میں آتا ہے کہ جس کے بعد کوئی ہم سفر نہیں رہتا۔ وودرنگ ہائٹس ایملی برانٹے جیسی لڑکی ہی لکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کی 2 بہنیں ماریا اور الزبتھ کم عمری میں مر گئیں، جبکہ وہ اور اس کی 2 بہنیں جو خود بھی رائٹرز تھیں تپیدک ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئیں، جن میں سے ایک بہن کی عمر صرف 29 سال تھی اور دوسری جو 39 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی، وہ جانتے ہیں کون تھی؟ جین ایئر کی مصنفہ شارلٹ برانٹے، اور خود ایملی کی وفات صرف 30 برس کی عمر میں ہو گئی۔ وودرنگ ہائٹس۔ میرا خیال ہے کہ آپ ہی مسٹر ہیتھ کلف ہیں۔ جواب سر کو ہاں میں ہلا کر دیا گیا۔ میرا نام لاک ووڈ ہے اور میں تھرش کراس گرینج میں آپ کا نیا کرایہ دار ہوں۔ مسٹر ہیتھ کلف نے مجھے خشک اور سنجیدہ لہجے میں اندر آنے کا کہا اور اپنے ملازم جوزف کو آواز دی، جوزف، گھوڑے کو سنبھالو اور شراب لے کر آؤ۔ ہیتھ کلف کی شخصیت میری توجہ کھینچ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، مگر وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ریزروڈ تھے۔ بوڑھے ملازم جوزف نے گھوڑا پکڑتے ہوئے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، "The Lord help us." مسٹر ہیتھ کلف جس جگہ میں رہتے تھے اس کا نام وودرنگ ہائٹس تھا۔ وودرنگ ہائٹس کو خراب موسموں کا سامنا کرنا تھا، اسی لیے اسے بہت مضبوط تعمیر کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمارت پر 1500 کی تاریخ لکھی ہے۔ وہاں ہرٹن ارنشاو کا نام بھی لکھا دکھائی دیا اور نقش و نگار بھی موجود تھے۔ میری خواہش تھی کہ اس عمارت کے متعلق کچھ مزید معلومات آگہی حاصل کروں، مگر ہیتھ کلف کے خشک رویے کی وجہ سے ایسی جرات نہ کر سکا۔ گھر کے سامان اور ماحول میں کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جو اسے عام کسانوں کے گھر سے ممتاز کرتی، مگر مسٹر ہیتھ کلف اپنے لباس اور گفتگو میں دوسرے کسانوں سے زیادہ باوقار نظر آتے ہیں۔ کم بولنے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے، سیاہی مائل، ڈارک سکنڈ جپسی اور خوبصورت انسان۔ میں نے اسے اچھا انسان خیال کیا، مگر یہ میرے خیالات تھے، اور انہی خیالات اور عادات کی وجہ سے میری پیاری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے کبھی آرام دہ گھر نصیب نہ ہوگا۔ یہ بات میں نے گزشتہ گرمیوں میں سچ کر دکھائی، جب میں سمندر کے کنارے پرفضا مقام پر 1 ماہ سیر کی غرض سے گیا۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ زبان سے میں محبت کا اظہار نہ کر سکا، مگر اس نے میری آنکھوں سے سب کچھ جان لیا اور محبت کا جواب محبت سے دیا۔ میں اپنی ذات کے اندر بند ہوتا گیا اور اسے کوئی جواب نہ دے سکا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے محسوس کیا کہ شاید وہ غلطی کر رہی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وودرنگ ہائٹس کے جس کمرے میں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں چند کتے موجود تھے۔ میں نے انہیں پیار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ برا منا گئے اور مختلف اطراف سے کئی دوسرے کتے بھی نکل آئے اور مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے ان سے بچنے کی کوشش کی اور شور مچایا،
ایک لڑکی نے آ کر کتوں سے مجھے محفوظ کیا۔ مسٹر ہیتھ کلف اور ملازم شور سننے کے باوجود آرام سے وہاں آئے اور مجھے مشورہ دیا کہ کتوں سے دور رہوں کیونکہ وہ اجنبی لوگوں سے مانوس نہیں ہیں۔ میرا حوصلہ بحال کرنے کے لیے مجھے شراب پینے کی پیشکش کی گئی۔ میں نے سوچا مالک مکان سے لڑائی کا کیا فائدہ۔ ہیتھ کلف اپنی باتوں سے کافی عقل مند نظر آیا۔ میری خواہش تھی کہ دوسرے روز دوبارہ وہاں آؤں مگر مجھے ایسی کوئی دعوت نہیں دی گئی، چنانچہ میں واپس تھرش کراس گرینج آ گیا۔ وودرنگ ہائٹس۔ میں نے باہر نظر ڈالی اور سوچا کہ کتاب پڑھی جائے یا وودرنگ ہائٹس کا سفر کیا جائے۔ گھر کا ماحول کچھ اچھا نہ تھا، لہذا 4 میل کے سفر کے بعد میں وودرنگ ہائٹس پہنچ گیا، مگر اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی اور سرد ہوا چل رہی۔ دروازہ بار بار بجانے کے باوجود کسی نے کوئی دھیان نہ دیا۔ بوڑھے ملازم جوزف نے اوپر سے جھانک کر دیکھا مگر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اندر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ بالآخر ایک نوجوان آدمی وہاں آیا اور مجھے اندر لے گیا۔ کمرے میں موجود خاتون نے سرد مہری سے مجھے دیکھا۔ آدمی نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ عورت بے حد خوبصورت تھی مگر اداسی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ آدمی بھی کمرے میں موجود تھا مگر میں اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ گھر کا نوکر ہے یا کچھ اور۔ آخر ہیتھ کلف وہاں آ گیا اور کہا کہ ایسے خطرناک موسم میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ چائے آ گئی مگر وہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو ہیتھ کلف کی بیوی خیال کیا، پھر اس گندے کپڑوں میں ملبوس انسان کی، مگر بعد میں مجھے اپنے اندازے پر افسوس ہوا کیونکہ ہیتھ کلف 40 سال کے قریب اور لڑکی تقریباً 17 سال کی تھی۔ نوجوان آدمی نے ہرٹن ارنشا کے نام سے اپنا تعارف کروایا، وہ بھی اس لڑکی کا شوہر نہ تھا۔ در حقیقت وہ لڑکی ہیتھ کلف کی بہو تھی اور ہیتھ کلف کا اپنا بیٹا مر چکا تھا۔ بوڑھا ملازم جوزف کمرے میں آیا اور اس کا لڑکی کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ لڑکی نے اسے ڈرایا کہ اب اسے جادو پر کمال حاصل ہو گیا ہے اور وہ بوڑھے کا برا حال کر دے گی، جو ڈر کر بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر لڑکی کی آواز سے اس کے دکھ اور غم کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکی سے درخواست کی کہ مجھے گھر جانے کا راستہ سمجھا دے مگر اس نے کہا کہ میرے ساتھ جانے کے لیے گھر میں کوئی فرد نہیں ہے۔ ہیتھ کلف نے بھی کہا کہ آئندہ ایسے خراب موسم میں کبھی سفر نہ کرنا اور آج کسی ملازم کے ساتھ سو جاؤ، مگر کسی اجنبی شخص کو گھر میں سونے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں غصے میں وہاں سے باہر آ گیا اور جوزف کی لالٹین اٹھا کر تیزی سے باہر جانے لگا کہ یہ دوسرے دن واپس بھیج دی جائے گی، مگر اس نے کتوں کو میرے اوپر چھوڑ دیا جنہوں نے میرا برا حال کیا۔ میں بیچارگی میں زمین پر پڑا تھا اور سب خوش ہو کر یہ دیکھ رہے تھے، مگر ملازمہ ضلع وہاں آ گئی اور میری مدد کی۔ ہیتھ کلف نے اسے کہا کہ مجھے شراب پلائے تاکہ میں اپنے حواس بحال کر سکوں۔ ملازمہ ضلع لاک ووڈ کو اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں لے گئی مگر اسے سختی سے منع کیا کہ کسی قسم کی آواز مت نکالے کیونکہ اس کمرے میں کسی کو سونے نہیں دیا جاتا۔ اسے ملازمت کرتے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، اس لیے وہ نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ کمرے میں کتابیں موجود تھیں جن پر کیتھرین ارنشا، کیتھرین ہیتھ کلف اور کیتھرین لنٹن لکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک ڈائری بھی موجود تھی جو 25 سال قبل لکھی گئی معلوم ہوتی تھی، جو کیتھرین ارنشا نے لکھی تھی۔ اس میں باپ کی وفات کے بعد کے ایک دن کا حال لکھا گیا تھا اور کیتھرین نے اپنے بھائی سے نفرت اور ہیتھ کلف کی تعریف کی تھی، اور لکھا تھا کہ کس طرح ملازم جوزف اتوار کے دن مذہب کی تعلیم دیتا رہا۔ ہینڈلے کی ہیتھ کلف سے ناپسندیدگی بھی لکھی تھی، جو اپنی بیوی فرانسس سے کہتا ہے کہ ہیتھ کلف کی مرمت کرو اور مارو۔ دوسری طرف جوزف بھی موقع ملنے پر مارنے سے باز نہیں آتا۔ ہینڈلے کی بہت زیادہ برائی اور اس کی زیادتیوں کے بارے میں بار بار لکھا گیا تھا۔ لاک ووڈ ڈائری پڑھتے ہوئے سو گیا اور عجیب و غریب خواب دیکھنے لگا۔ اسی دوران اسے خواب میں محسوس ہوا کہ باہر سخت برف باری ہو رہی ہے اور درخت کی ٹہنی کھڑکی سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی ہے۔ وہ کھڑکی کھولتا ہے تاکہ شاخ کو وہاں سے ہٹا دے، مگر شاخ کی جگہ برف کی مانند ٹھنڈا ہاتھ، چھوٹا سا ہاتھ اس کے بازو کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی مضبوط گرفت سے لاک ووڈ اپنے آپ کو چھڑانے سے قاصر ہے۔ ایک چھوٹی بچی باہر نظر آ رہی ہے
جو دردناک لہجے میں لاکوڈ سے درخواست کر رہی ہے کہ وہ 20 سالوں سے راستہ بھولنے کی وجہ سے بھٹک رہی ہے اور اسے اندر آنا ہے۔ مجھے اندر آنے دو۔ لاکوڈ انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، مگر اس لڑکی کی آوازیں دیر تک آتی رہیں۔ دنیا کے عظیم رائٹرز کی کتب اردو میں مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں www.server555.com۔ وودرنگ ہائٹس بائی ایملی برونٹے، تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com۔ پارٹ 2۔ لاکوڈ دہشت کی حالت میں چیخیں مار رہا تھا۔ ہیتھ کلیف اس کی آوازوں سے گھبرائے ہوا اور پریشان وہاں آ گیا۔ اس نے جب اس کمرے میں لاکوڈ کو دیکھا تو غصے سے پوچھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ آپ کی ملازمہ نے مجھے یہاں ٹھہرایا اور اس آسیب زدہ کمرے میں میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں تو مرنے کے قریب ہوں۔ اس نے ہیتھ کلیف کو بتایا کہ کس طرح کیتھرین نامی لڑکی اس سے کہہ رہی تھی کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ ہیتھ کلیف غصے میں بھی تھا اور پریشان اور غمگین بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے لاکوڈ سے کہا کہ وہ اس کے کمرے میں جا کر سو جائے، مگر لاکوڈ اب تک سخت گھبراہٹ کی حالت میں تھا اور اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ افسوس بھی کر رہا تھا کہ سکون کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر اس علاقے میں کیوں آیا جہاں اسے ذہنی کوفت ہی مل رہی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا جہاں تیز ہواؤں کے درمیان اندر کے کمرے سے ہیتھ کلیف کی دردناک آواز آ رہی تھی، جو کیتھرین سے درخواست کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آ جائے کیونکہ اس کے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کی آواز میں بہت غم تھا۔ لاکوڈ نے باورچی خانے میں پناہ لی جہاں جوزف بھی آ گیا۔ صبح ہیتھ کلیف نے لاکوڈ کے ساتھ تھرش کراس پارک تک سفر کیا، ورنہ لاکوڈ کو برف کے درمیان زندہ گھر پہنچنے کی امید نہ تھی۔ اس کے باوجود وہاں سے گھر تک پہنچنے کے درمیان لاکوڈ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ گھر میں سب لوگوں کا خیال تھا کہ لاکوڈ چونکہ اب تک نہیں آیا اس لیے اس کی موت واقع ہو چکی ہوگی۔ گرم کمرے میں اس کی جان میں جان آئی۔ لاکوڈ کے گھر تھرش کراس گرینج کی ملازمہ ہاؤس کیپر نیلی ڈین وودرنگ ہائٹس میں 18 سال کام کر چکی تھی۔ لاکوڈ کے پوچھنے پر اس نے وودرنگ ہائٹس کے پراسرار گھر اور لوگوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ وہ بہت امیر مگر لالچی ہیں۔ ہیتھ کلیف کا ایک بیٹا تھا جو مر چکا ہے۔ خوبصورت لڑکی کیتھرین لنٹن کی بیٹی ہے، اس کی ماں کا نام بھی کیتھرین ہی تھا۔ ہرٹن ارنشا نامی جو لڑکا وہاں رہ رہا ہے وہ ہنڈلے کا بیٹا ہے۔ وودرنگ ہائٹس ارنشا خاندان کی ملکیت تھا اور اس وقت ہرٹن اس خاندان کا آخری فرد ہے اور کیتھرین بھی اپنے خاندان کی آخری فرد۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کیتھرین افسردہ لگ رہی تھی تو ملازمہ نیلی ڈین اس کے لیے بہت فکر مند ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ سن 1771 کا زمانہ تھا جب وہ یعنی نیلی ڈین ملازمہ کی ماں بھی ہنڈلے ارنشا اور کیتھرین کے باپ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس وقت وہ ملازمہ نیلی ڈین بچی تھی اور ہنڈلے اور کیتھرین کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایک روز مسٹر ارنشا لیورپول جا رہے تھے۔ ہنڈلے جس کی عمر 14 سال کی ہوگی اس نے فڈل باجے کی فرمائش کی اور ننھی کیتھرین جو 6 سال کی ہوگی مگر گھوڑا چلانے میں ماہر ہو گئی تھی، اس نے گھوڑے کے چابک وپ کی فرمائش کی۔ میں اگرچہ نوکرانی کی بیٹی تھی مگر مجھے بھی کہا گیا کہ میرے لیے بھی کچھ چیزیں لائی جائیں گی۔ تیسرے دن ارنشا کی واپسی ہوئی۔ انہوں نے راستے میں ایک بھوکے پیاسے لاوارث بچے کو دیکھا اور اپنے ساتھ اسے گھر لے آئے۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور کالے بال۔ گھر کے سب افراد نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور شور مچ گیا، مگر مسٹر ارنشا نے حکم دیا کہ اسے کھانا کھلاؤ اور کپڑے بدلوا کر کیتھرین اور ہنڈلے کے ساتھ سلا دو۔ بچوں نے اپنے ساتھ سلانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے دروازے کے باہر ہی لٹا دیا جس کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا، مگر میں کچھ دن بعد واپس آ گئی اور دیکھا کہ اب اسے ہیتھ کلیف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کیتھرین کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات اور دوستی ہو گئی تھی، مگر ہنڈلے اسے ہر طرح تکلیف دیتا مگر پھر بھی وہ سخت جان سب کچھ برداشت کرتا۔ نہ تو وہ منہ سے کچھ کہتا اور نہ ہی روتا۔
میں بھی اسے تنگ کرتی اور مارتی مگر ارنشا اس سے محبت کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال بعد ارنشا کے مرنے کے بعد ہنڈلے نے ہیتھ کلف کے ساتھ بے حد برا رویہ رکھا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس کا باپ اس کی جگہ ہیتھ کلف کو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ارنشا گھوڑے کے 2 بچے لایا۔ اچھا ہیتھ کلف نے لے لیا مگر جب دیکھا کہ اس میں کچھ نقص ہے تو ہنڈلے سے کہا یہ تم لے لو اور مجھے اپنا دے دو۔ ہنڈلے نے اسے غصے میں زمین پر گرا دیا، پھر چیزیں بھی اسے ماری جس سے ہیتھ کلف سخت تکلیف میں گر گیا۔ اس نے پہلے ہی دھمکی دے دی تھی کہ وہ ارنشا سے ہنڈلے کی شکایت کرے گا۔ اب ہنڈلے گھبرا گیا اور گھوڑا اسے دے دیا۔ سب تکالیف کو بھول کر ہیتھ کلف مسکرانے لگا۔ اسے تمام مار کے باوجود گھوڑے کے ملنے کی خوشی تھی۔ جب وہ بیمار تھا تو میں نے اس کی دیکھ بھال کی۔ وہ اچھا انسان تھا مگر کسی سے محبت نہ کرتا تھا، اور تو اور ارنشا سے بھی جو اس پر بے حد مہربان تھا۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے علم ہوا کہ وہ اچھا انسان ہے۔ ارنشا بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے تھے اور خیال کرتے تھے کہ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ ہنڈلے کو تعلیم کے لیے کالج بھیج دیا گیا تو گھر میں کچھ سکون ہوا۔ جوزف نے ارنشا کے دل میں عزت بنا لی تھی۔ وہ ہنڈلے، کیتھی اور ہیتھ کلف تینوں کے خلاف شکایتیں کرتا۔ کیتھی تو واقعی بہت شرارتی تھی۔ ایک روز ارنشا مر گیا جب کیتھی اس کو گانا سنا رہی تھی اور وہ اور ہیتھ کلف اس کے قریب بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے رو رو کر اپنے آپ کو بے حال کر لیا۔ ڈاکٹر اور پادری صاحب کو بلایا گیا۔ ہنڈلی جب آیا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آئی جو بیمار نظر آ رہی تھی اور موت سے بے حد خوفزدہ۔ ہنڈلی نے اعلان کیا کہ اب ملازموں کو ملازموں کی طرح رہنا پڑے گا اور ہیتھ کلف کو بھی ملازم بن کر کام کرنا ہوگا، اور مزید یہ کہ اس کی تعلیم اب بالکل بند ہے۔ ہیتھ کلف نے اس بات کا برا نہیں منایا کیونکہ کیتھی اسے وہ سب کچھ پڑھاتی رہی جو وہ خود پڑھتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتی، جس قدر ممکن ہوتا وہ دونوں ہنڈلے سے دور رہتے۔ سب کا رویہ ہیتھ کلف کے ساتھ بہت برا تھا مگر وہ کیتھی کو دیکھ کر اپنے دکھ بھلا دیتا۔ ایک روز جب کیتھی اور ہیتھ کلف رات گئے گھر نہ آئے تو ہنڈلے نے کہا کہ اب انہیں گھر میں گھسنے نہ دیا جائے۔ ہیتھ کلف آیا اور بتایا کہ تھرش کراس گرینج کے اندر ہم چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ مسٹر ایڈگر اور ان کی بہن آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہم نے مذاق کرنے کا سوچا اور انہیں ڈرانے کے لیے آوازیں نکالیں۔ انہوں نے نوکروں کو بلا لیا۔ ہم بھاگے تو کیتھی کو کتے نے پکڑ لیا۔ مسٹر لنٹن بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے پہلے تو ہمیں چور سمجھا اور برا بھلا کہا، اور پھر کیتھی کو پہچان کر اسے گھر کے اندر لے گئے۔ اس کی مرہم پٹی کی اور کھانا کھلایا۔ مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ میں نے باہر سے دیکھا کہ کیتھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیتھی 5 ہفتے تھرش کراس گرینج میں رہی اور واپسی میں اس کی عادات کافی تبدیل ہو چکی تھیں۔ اس نے ہیتھ کلف کو پیار تو کیا مگر ہیتھ کلف کے حلیے کا مذاق بھی اڑایا۔ دوسرے دن لنٹن کے بچوں کو کرسمس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ انہیں اس شرط پر بھیجنے پر رضامندی ظاہر ہوئی کہ ہیتھ کلف ان کے قریب نہ آئے گا۔ ہیتھ کلف کو ملازمہ نیلی ڈین نے محبت سے کہا کہ کیتھی سے مل لو، تو اس نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے صاف ستھرا اور اچھا نہیں بنا سکتی کہ لوگ مجھ سے بھی محبت کریں؟ ملازمہ نے اسے کہا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، خوش رہا کرو اور ہمت نہ ہارو۔ لنٹن کا خاندان دعوت میں آیا۔ ہیتھ کلف جو اب صاف ستھرا نظر آ رہا تھا، اس نے بھی پارٹی میں آنے کی کوشش کی مگر ہنڈلی نے سختی سے اسے وہاں آنے سے منع کر دیا۔ لنٹن کے بچے ایڈگر نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو ہیتھ کلف نے اسے مارا، اگرچہ بعد میں اسے بہت زیادہ مار کھانی پڑی۔ سب خوش تھے مگر کیتھی اگرچہ محسوس نہیں ہونے دے رہی تھی، مگر ہیتھ کلف کی خراب حالت کی وجہ سے وہ بھی سخت پریشان تھی۔ وہ چپکے سے اس کے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب وہ باہر آئے تو ہیتھ کلف کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہنڈلی بہت زیادہ عرصے زندہ رہے تاکہ میں اسے ان زیادتیوں کے بدلے لے سکوں جو اس نے میرے ساتھ کی ہیں۔ کاش مجھے بدلہ لینے کا ایک دفعہ موقع مل جائے جس کی مجھے تلاش ہے۔ ارنشا کے پرانے خاندان کا آخری فرد یعنی ہنڈلے اور فرانسس کا بیٹا ہیرٹن پیدا ہوا۔ ماں جو کنزپشن تپیدک کی مریضہ تھی، اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی مر گئی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ سردیوں تک اگر وہ بچ جائے تو بڑی بات ہے، مگر ارنشا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا اور ہمیشہ کہتا کہ اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی مر جائے گی، مگر وہ مر گئی۔ بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ملازمہ نیلی ڈین پر آ گئی۔
بچہ تو صحت مند ہو رہا تھا مگر باپ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ خدا سے شکایتیں، انسانوں کو برا بھلا کہنا اس کا معمول بن گیا۔ بات بات پر لڑنا شروع ہو جاتا۔ سب سے زیادہ برا حال ہیتھ کلف کا ہوا، کیونکہ ہر بات پر ہنڈلے اسے برا بھلا کہتا مگر وہ ہر بات کو برداشت کرتا۔ اس میں اتنی برداشت کہاں سے آ گئی تھی؟ کیتھی بھی جوانی میں قدم رکھ چکی تھی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے دل میں ہیتھ کلف کے ساتھ گزارے گئے 6 دنوں کی یادیں تو تھیں، مگر اب اس کا وقت ایڈگر لنٹن کے ساتھ زیادہ گزرتا۔ وہ یقیناً ہیتھ کلف سے زیادہ پڑھا لکھا اور توجہ حاصل کرنے والا تھا، مگر اس سے ملاقاتوں کے باوجود کیتھی جب ہیتھ کلف کو خراب حالت میں علیحدہ چپ چاپ بیٹھے دیکھتی تو سخت پریشانی محسوس کرتی۔ ہیتھ کلف کی حالت اور حلیہ پہلے سے بدتر ہو رہا تھا مگر اس کے دل میں صرف اور صرف کیتھی تھی۔ دوسری طرف کیتھی پریشان تھی کیونکہ دونوں ہیتھ کلف اور لنٹن اسے کہتے کہ وہ صرف اس سے ملے، مگر وہ دونوں سے ہی ملنا چاہتی تھی۔ ہیتھ کلف کو 16 سال کی عمر تک صرف نفرت ہی ملی تھی اور محبت کا واحد سہارا کیتھی بھی اب لنٹن سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ بالآخر کیتھی نے ایڈگر سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ امیر ایڈگر سے شادی کر کے وہ غریب ہیتھ کلف کی مدد کر سکتی ہے، اور اگر وہ ہیتھ کلف سے شادی کرتی تو وہ دونوں بھکاریوں کی سی زندگی گزارتے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ ہیتھ کلف سے بھی محبت کرتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گا۔ وہ ہیتھ کلف کو باہر کھڑا دیکھتی ہے اور اسے بلاتی ہے کہ باہر طوفان ہے، مگر وہ جا چکا ہے۔ شاید اسے تمام خیالات کا علم ہو گیا ہے، اس نے تمام باتیں سن لی ہیں۔ تجھے معلوم ہے گوری کہ بارش کیوں ہوئی اس دن؟ کوئی اشکوں سے رویا تھا تیری بارات کے پیچھے۔ ایڈگر لنٹن اور کیتھی کی شادی ہو گئی اور نیلیڈین بھی ایڈگر کے پاس تھرش کراس گرین چلی گئی۔ ہیتھ کلف کو گئے ہوئے 3 سال اور شادی کو 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک روز ستمبر کے مہینے میں ہیتھ کلف دوبارہ وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کیتھی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نیلیڈین ملازمہ نے کیتھی کو کہا کہ ایک شخص اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ کیتھرین ہیتھ کلف کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشی کی خاطر ایڈگر کو بھی ہیتھ کلف سے اچھے طریقے سے بات کرنی پڑی۔ ہنڈلے نے اسے وتھرنگ ہائٹس میں رہنے کی دعوت دی تھی کیونکہ ہیتھ کلف اب ایک امیر انسان تھا۔ ایڈگر کی بہن ایزابیلا ہیتھ کلف میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی تھی۔ کیتھرین نے اسے کہا کہ وہ تو تمہارے قابل نہیں ہے، جس پر ایزابیلا نے اس سے جھگڑا کیا کہ تم مجھ سے جلدی ہو، ہیتھ کلف تو بہت اچھا انسان ہے۔ کیتھرین نے ہیتھ کلف سے مذاق کیا کہ ایزابیلا تم سے بے حد محبت کرتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ دنیا کے عظیم رائٹرز کی کتب اردو میں مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں www.server555.com۔ وتھرنگ ہائٹس بائی ایملی برونٹے، تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com۔ پارٹ 3۔ ایڈگر ایک مرتبہ پھر کیتھی کو ہیتھ کلف کے ساتھ باتیں کرتا دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آئندہ ہیتھ کلف سے ملاقات نہ کرے، اور ہیتھ کلف کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیتھی ایڈگر پر غصہ کرتی ہے۔ ایڈگر اور ہیتھ کلف کی لڑائی ہونے لگتی ہے۔ کیتھی رو رہی ہے، اس کی حالت بے حد خراب ہے۔ 3 دن کیتھی کمرے میں بھوکی بیٹھی رہی، جبکہ اس کا شوہر سوچ رہا ہے کہ اس کی بیوی غلطی پر تھی، اس لیے اس کو اپنی انا کو ختم کر کے اس کے پاس آنا چاہیے۔ 3 دن کی بھوکی کیتھرین کو جب معلوم ہوا کہ اس کا شوہر اس کی فکر کرنے کے بجائے کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے تو وہ بولی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اس کو کیا فرق پڑے گا۔ کبھی وہ اپنے شوہر کی بے رخی کی وجہ سے اسے برا بھلا کہتی ہے، اور کبھی کہتی ہے کہ اس کے کمرے میں آسیب ہے، کبھی سمجھتی ہے کہ وہ وتھرنگ ہائٹس میں ہے، اور کبھی وہاں جانے پر اصرار کرتی ہے، اور پھر وہ ہیتھ کلف کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیتھ کلف تم ایک مرتبہ آ جاؤ، پھر میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھوؤں گی، آ جاؤ تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔ لنٹن کمرے میں آیا اور بیوی کی خراب حالت اور 3 دن سے بھوکی رہنے کا سن کر سخت پریشان ہوا۔ کیتھرین کی حالت واقعی خراب تھی۔ اس نے کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، مگر تمہیں کیا، تم اپنی کتابوں سے دل بہلاؤ۔
لنٹن نیلیڈین سے ناراض تھا کہ اسے کیوں نہ بتایا کہ کیتھرین 3 دن سے بھوکی ہے۔ اس کے غصے سے چڑ کھا کر نیلیڈین نے کہہ دیا کہ ہیتھ کلف تمہاری بیوی سے چھپ چھپ کر ملنے آتا ہے۔ یہ سن کر کیتھرین تو پاگل ہو گئی اور خراب صحت کے باوجود نیلیڈین کو مارنے دوڑی، جبکہ وہ اس کی خراب حالت دیکھ کر رات کے 2 بجے ڈاکٹر کو لینے گئی۔ وہ غریب فوری طور پر میرے ساتھ آ گیا۔ راستے میں ڈاکٹر کی زبانی معلوم ہوا کہ ایزابیلا اور ہیتھ کلف فرار ہونے کے چکر میں ہیں اور فرار ہونے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ کیتھرین کو سخت بخار ہے۔ ایڈگر اس کی تیمارداری کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ایزابیلا ہیتھ کلف کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اس کے بھائی ایڈگر کے دل پر سخت چوٹ لگی، مگر اسے غصہ تھا کہ اس کی بہن نے غلط حرکت کی ہے۔ اس نے اپنی بہن سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا سامان اسے بھجوا دیا۔ ملازمہ نیلیڈین کو ایزابیلا کا خط ملا جس سے وہ سخت پریشان نظر آتی تھی۔ اس کے مطابق ہیتھ کلف جیسے پاگل جو انسان سے زیادہ شیطان ہے کے ساتھ رہنا ناقابل برداشت ہے۔ وودرنگ ہائٹس میں ہنڈلے انشا نے اور نوکروں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور ہیتھ کلف کو بھی گالیاں دیں۔ کہاں میرا پیارا بھائی اور تم جیسے پیار کرنے والے لوگ، اور کہاں یہ شیطان؟ مگر بھائی اور بھابھی کو میری تکالیف کا علم نہ ہونے دینا، یہاں کے لوگ گوار اور تنگ کرنے والے ہیں۔ ایک طرف تو ہنڈلے انشا ہیتھ کلف کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف ہیتھ کلف کو جب بھی موقع ملتا ہے مجھے تنگ کرتا ہے اور گالیاں نکالتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کیتھرین ایڈگر کی وجہ سے بیمار ہوئی اور اب اس سے بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میری حالت کس قدر خراب ہے۔ ایڈگر نے اپنی بہن سے ملنے سے انکار کر دیا تو نیلیڈین اکیلی ہی وودرنگ ہائٹس چلی گئی جہاں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایزابیلا اسے دیکھ کر رونے لگی اور ہیتھ کلف کیتھرین کے بارے میں بار بار پوچھ رہا تھا، جس پر میں نے اسے کہا کہ اگر اس کی صحت چاہتے ہو تو اس علاقے سے چلے جاؤ کیونکہ وہ تمہیں بھول چکی ہے۔ ہیتھ کلف نے کہا کہ اب مجھے اس کی اور کیتھرین کی ملاقات کروانی پڑے گی، جبکہ ایزابیلا نے کہا کہ یہ پاگل شخص مجھ سے ایڈگر کا انتقام لے رہا ہے۔ وہ ایزابیلا کو مارتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے وہاں بند کر دیا اور آ کر کہا کہ جب میں کیڑے مکوڑوں کو مارتا ہوں تو مجھے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور اب تم یعنی نیلیڈین اس وقت تک واپس تھرش کراس گرینج نہیں جا سکتی جب تک کیتھرین کو اس کا خط پہنچانے کا وعدہ نہ کروں اور رات کو اس کی ملاقات بھی کیتھرین سے کرواؤں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرنا تھا، جبکہ گھر میں افسوس کرنے کے بجائے لنٹن نے غصہ کیا اور کہا کہ اسے ایزابیلا کے بارے میں کچھ نہیں سننا۔ اتوار کو جب ایڈگر باہر تھا میں نے ہیتھ کلف سے کیتھرین کی ملاقات کروا دی۔ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ کیتھرین بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی اور شاید ہیتھ کلف بھی محسوس کر چکا تھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، اسی لیے شدید محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کیتھرین نے کہا، وعدہ کرو مجھے ہمیشہ یاد رکھو گے۔ وہ بولا، تم تو مر جاؤ گی مگر میں ہمیشہ تمہاری یاد اور تکلیف میں مبتلا رہوں گا۔ وہ بولی، وہ تکلیف میری تکلیف سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایڈگر آ رہا تھا۔ میں نے ہیتھ کلف سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، مگر کیتھرین نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئی۔ ایڈگر ہیتھ کلف کو مارنے کے لیے بڑھا مگر کیتھرین کی خراب حالت دیکھ کر رک گیا۔ کافی دیر بعد کیتھرین کو ہوش آیا۔ میں نے ہیتھ کلف کو کہا کہ کیتھرین اب بہتر ہے اور اسے وہاں سے بھیج دیا کہ میں اسے کیتھرین کی صحت کے بارے میں وودرنگ ہائٹس آ کر بتاتی رہوں گی۔ کیتھرین 7ویں مہینے میں ہی پیدا ہو گئی کیونکہ ماں، جس کا نام بھی کیتھرین ہی تھا، کی حالت بے حد خراب تھی، لہٰذا وہ کچھ دیر بعد یعنی 2 گھنٹے بعد ہی دنیا سے کوچ کر گئی۔ ایڈگر نے بیوی کے مرنے پر اتنا افسوس کیا کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ میں نے سوچا کہ ہیتھ کلف کو اس کے بارے میں بتاؤں، مگر وہ تو تمام رات گھر سے باہر درختوں کے درمیان ہی شاید رہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی محبوبہ مر گئی ہے۔ کیا آخری وقت میں میرے بارے میں پوچھا؟ نہیں، وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی، ہوش میں نہیں تھی۔ شاید ہیتھ کلف پاگل ہو چکا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا
کہ مجھے اب ایک لمحے کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو جہاں بھی ہو تجھے بھی سکون حاصل نہ ہو، اور جہاں بھی رہے پریشان رہے، بے حال رہے۔ کیا میں تیرا قاتل ہوں؟ ہاں ایسا ہی ہے تو مجھے آسیب کی صورت میں آ کر پریشان کر، مگر میرے پاس آ ضرور۔ تو میری زندگی تھی، تو میں اپنی زندگی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ اس نے درخت سے اپنے آپ کو ٹکر مار کر زخمی بھی کر لیا۔ ایڈگر میت کے پاس تھا تو ہیتھ کلیف گھر کے باہر موجود رہا، اور جب ایڈگر تھک کر سو گیا تو ہیتھ کلیف اپنی محبوبہ کا آخری دیدار کرنے آیا۔ ہنڈلے کو بلایا گیا مگر اپنی بہن کے جنازے میں اس نے شرکت نہ کی۔ ایزابیلا کو منع کر دیا گیا کہ وہ نہ آئے۔ کیتھرین کو دفنا دیا گیا۔ ایک رات ایزابیلا اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کر تھرش کراس گرینج پہنچ گئی۔ اس کی حالت سخت خراب تھی۔ اس نے کہا میں وہاں سے نہ بھاگتی تو وہ شیطان درندہ مجھے قتل کر دیتا، میں یہاں بھی نہیں رک سکتی، کیونکہ اس طرح وہ ایڈگر کو ستاتا رہے گا اور اس کا جینا دوبھر کر دے گا۔ کیتھرین ملازمہ کو بتا رہی ہے کہ ہنڈلے نے ایک روز مجھے کہا کہ ہیتھ کلیف حد سے آگے بڑھ چکا ہے اور آج وہ اس کو قتل کر دے گا، مگر میں نے معصومیت سے ہیتھ کلیف کو گھر کے اندر آنے سے منع کر دیا، مگر وہ مجھے گالیاں دیتا کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ ہنڈلے سے پستول چھین لیا، جو زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوشی کی حالت میں بھی ہیتھ کلیف اسے مارتا رہا۔ مجھے بھی دھکے دیے۔ عجیب و غریب حالات تھے۔ ہنڈلے بچ تو گیا مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اتنے دکھ اور تکالیف دیں کہ میری خواہش ہے کہ وہ لوگ بھی ہمیشہ تکلیف میں رہیں اور اسی تکلیف کی حالت میں ان کی جان نکل جائے۔ ہیتھ کلیف وہ شخص تھا جس نے کیتھرین کی زندگی برباد کی، ایڈگر کی، اور اب ہنڈلے اس کے ہاتھوں مر رہا تھا۔ میں نے ہیتھ کلیف کو تانے دیے۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، جس دوران میرا کان زخمی ہو گیا۔ اس وقت میں وہاں سے بھاگی جب ہنڈلے اور ہیتھ کلیف آپس میں لڑ رہے تھے اور برف باری کے درمیان یہاں تک پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایزابیلا وہاں سے چلی گئی۔ اس کا نیا گھر لندن کے قریب تھا۔ وہاں اس کے ہاں ایک بیمار بچے لنٹن کی پیدائش ہوئی۔ بھائی سے اس کے تعلقات کچھ بہتر تو ہوئے مگر شوہر سے بالکل نہ ملی، جس کو بچے کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جب لنٹن 12 سال کا ہوا تو اس کی ماں ایزابیلا دنیا کو چھوڑ گئی۔ ایڈگر اپنی بیوی کیتھرین کی وفات کے بعد بہت اداس ہو چکا تھا، مگر اپنی بچی جس کا نام بھی کیتھرین تھا کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ دونوں ہنڈلے اور ایڈگر کے حالات تقریباً ایک جیسے تھے، مگر ہنڈلے ہمت ہار چکا تھا، مگر ایڈگر اب بھی حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اور ایک روز ڈاکٹر نے مجھے اطلاع دی کہ ہنڈلے مر گیا ہے۔ ہیتھ کلیف نے درمیانی رویہ رکھا، نہ خوشی نہ غم۔ اس نے بتایا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ہنڈلے مرا۔ اس نے بچے سے محبت کرنے کا ڈرامہ رچایا، مگر میرے کہنے پر کہ یہ میرے ساتھ جائے گا، اس نے یہ بات بالکل رد کر دی اور بعد میں یہ بات مشہور کر دی کہ تمام وودرنگ ہائٹس کو ہنڈلے جوئے میں ہار چکا ہے، اور اب ہرٹن وہاں نوکروں سے بھی خراب حالت میں رہنے پر مجبور تھا۔ ننھی کیتھرین بالکل اپنی ماں کیتھرین کی طرح خوبصورت تھی، جو 13 برس تک تھرش کراس گرینج تک محدود رہی، مگر دنیا دیکھنے کی اس کی خواہش ضرور تھی۔ ایک روز اس کے باپ ایڈگر کو بہن ایزابیلا کا خط ملا جو مرنے کے قریب تھی، تو وہ اس کے بیٹے جس کا نام بھی لنٹن تھا کو لینے چلا گیا۔ اس کے پیچھے کیتھرین سیر کو گئی اور بہت دیر واپسی نہ ہوئی تو میں وودرنگ ہائٹس گھبرا کر گئی، جہاں کیتھرین خوشی خوشی ہرٹن سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے سنایا کہ بغیر بتائے وہاں کیوں آئی تو وہ رونے لگی۔ وہ ہرٹن کو گھر کا مالک سمجھ رہی تھی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وودرنگ ہائٹس کا وہ مالک نہیں ہے تو کیتھرین کو غصہ چڑھا اور وہ واپس جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ جب میں نے بتایا کہ ہرٹن بھی اس کا رشتہ دار ہے تو وہ یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ہرٹن اپنے مزدوروں کی طرح کے کپڑوں کے باوجود اچھی شکل و صورت کا دکھائی دیتا تھا، اگرچہ اسے تعلیم سے بالکل دور رکھا گیا تھا۔ ہیتھ کلیف اب بھی لوگوں سے بالکل نہ ملتا،
کیتھی پریشان تھی کیونکہ ہیرٹن نے اس سے غلط زبان استعمال کی تھی، مگر میرے کہنے پر وہ مان گئی کہ اپنے باپ سے وتھرنگ ہائٹس اور وہاں جانے کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گی۔ ایڈگر ایزابیلا کے بچے لنٹن کے ساتھ وہاں آ گیا۔ کیتھرین خوش تھی کہ اس کو کھیلنے کے لیے ایک دوست مل جائے گا، مگر ہیتھ کلف کا ملازم جوزف وہاں موجود تھا کہ بچے کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایڈگر نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جوزف کو گھر سے نکال دیا، مگر دوسرے دن مجھے اس بچے کو وتھرنگ ہائٹس لے جانے کا کہہ دیا کیونکہ ہیتھ کلف سے وہ دور رہنا چاہتا تھا۔ ایڈگر کی خواہش تھی کہ کیتھرین اس سے ملنے کبھی بھی وتھرنگ ہائٹس نہ جائے۔ بچے نے پہلے تو وتھرنگ ہائٹس جانے سے انکار کیا، مگر میں اسے باتوں میں لگا کر وہاں لے ہی گئی۔ وہ حیران تھا کہ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کا کوئی باپ بھی ہے۔ ہیتھ کلف نے یقین دلایا کہ وہ بچے کا ہر طرح خیال رکھے گا، مگر جب میں باہر نکلی تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو میرے ساتھ واپس جانے کا خواہش مند تھا۔ لنٹن وتھرنگ ہائٹس میں رہ رہا تھا، ایک خود غرض اور بیمار لڑکا۔ ایک روز جب کیتھرین کی زندگی کا 16واں برس شروع ہوا، وہ اور نیلیڈین سیر کے دوران وتھرنگ ہائٹس پہنچ گئی۔ ہیتھ کلف نے ہیرٹن کو کہا کہ وہ کیتھی کو سیر کروائے اور نیلیڈین سے کہنے لگا کہ اگر لنٹن اور کیتھی کی شادی ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ لنٹن بیمار ہے اور مر سکتا ہے، تو یہ بچی ہی تمام جائیداد کی حقدار ٹھہرے گی۔ کیتھرین نے لنٹن کو دیکھا اور بیماری کے باوجود اسے پسند کیا۔ دونوں نے ہیرٹن کے جاہل پنے کا مذاق اڑایا جس نے بہت غصے کا اظہار کیا۔ جب اگلے روز کیتھرین نے اپنے باپ ایڈگر کو اس ملاقات کا بتایا تو اس نے سختی سے منع کیا کہ وہ شیطان اور نہایت گھٹیا لوگ ہیں اور ان سے آئندہ ملاقات نہ کی جائے، مگر جلد ہی ملازمہ نیلیڈین کو معلوم ہو گیا کہ ان دونوں یعنی کیتھرین اور لنٹن کے درمیان محبت نامے لکھے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ایڈگر کو اس بارے میں سب کچھ بتا دے گی یا پھر کیتھرین وعدہ کرے کہ وہ لنٹن سے تعلقات ختم کر دے گی، اور اس کے ہاں کہنے پر تمام خطوط جلا دیے گئے۔ ایڈگر سخت بیمار تھا اور کیتھی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس نے لنٹن سے تعلقات واقعی ختم کر دیے تھے، مگر ایک دن ہیتھ کلف اس سے ملا اور کہا کہ وہ تو غلط ہو سکتا ہے، مگر لنٹن اس سے حقیقی محبت کرتا ہے اور اب اس کی جدائی میں مرنے والا ہے۔ چنانچہ کیتھی نے نیلیڈین کے ساتھ وتھرنگ ہائٹس جانے کا پروگرام بنایا، جہاں لنٹن کی حالت واقعی سخت خراب تھی۔ اس نے شکایت کی کہ کیتھی اتنے دنوں کے بعد کیوں آئی اور شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں میں ہلکی سی جھڑپ بھی ہوئی جس کی وجہ سے لنٹن کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ کیتھی نے اس کے لیے ہمدردی محسوس کی اور اس سے معافی مانگی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس سے شادی کر کے اس کی صحت درست کرنے کی کوشش کرے گی اور پھر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا کے عظیم رائٹرز کی کتب اردو میں مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں www.server555.com۔ وتھرنگ ہائٹس بائی ایملی برونٹے، تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com۔ پارٹ 4۔ ہاؤس کیپر ملازمہ نیلیڈین 3 ہفتوں کے لیے بیمار ہوئی تو دن کو کیتھی اس کی خبر گیری کرتی اور دیکھ بھال کرتی اور رات کو چپ چاپ گھوڑی پر بیٹھ کر وتھرنگ ہائٹس چلی جاتی۔ اس نے بتایا کہ وتھرنگ ہائٹس میں لنٹن کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرتا ہے۔ دوسرے دن ملازمہ نے تمام باتیں ایڈگر کو بتا دیں، جس نے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ کیتھرین ہرگز وتھرنگ ہائٹس نہیں جائے گی، مگر اس کے رونے اور درخواست کرنے پر یہ اجازت ضرور دے دی گئی کہ خط لکھ کر لنٹن کو اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ وہ تھرش کراس گرینج آ سکتا ہے۔ اگرچہ کچھ عرصے کے لیے ایڈگر کی حالت بہتر ہوئی، مگر پھر وہ چلنے پھرنے سے بھی رہ گیا۔ اس نے دوبارہ لنٹن کو خط لکھا اور اسے تھرش کراس گرینج آنے کی دعوت دی۔ شاید اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر وہ مر جائے تو کیتھرین دنیا میں اکیلی نہ رہے، اور اسی لیے ہیتھ کلف سے اپنے اختلافات بھلا کر کیتھرین اور لنٹن کی شادی کے لیے رضامند تھا، مگر لنٹن تو کمزوری کی وجہ سے وہاں آنے سے بھی قاصر تھا۔
بالآخر کیتھرین کو اس بات کی بھی اجازت مل گئی کہ وتھرنگ ہائٹس کے قریب ہی ایک جگہ ہفتے میں 1 مرتبہ لنٹن سے ملاقات کر لیا کرے، مگر گرمی کی وجہ سے لنٹن کا برا حال تھا اور اس نے زیادہ وقت سوتے ہوئے گزارا۔ ایڈگر لنٹن کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی، اسی لیے کیتھرین سخت پریشان تھی اور اگلی ملاقات کے دن یہ مشکل فیصلہ تھا کہ بیمار باپ کو چھوڑ کر لنٹن سے ملاقات کی جائے، مگر وہ ملاقات کے لیے گئے، جہاں لنٹن بیمار تو نہیں مگر خوفزدہ ضرور نظر آ رہا تھا، جس نے بتایا کہ اگر کیتھرین اس کو چھوڑ کر جائے گی تو اس کا باپ اسے جان سے مار دے گا۔ ہیتھ کلف بھی آ گیا۔ تو ایڈگر مرنے والا ہے، اس نے کہا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میرا بیٹا بھی مر رہا ہے مگر ایڈگر کو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے پر بھی چلا رہا تھا، غصہ کر رہا تھا۔ لنٹن نے کیتھرین سے التجا کی کہ اس کو لے کر وتھرنگ ہائٹس چلے، مگر وہ بولی، نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، پاپا نے سختی سے منع کیا ہے۔ لنٹن بولا، میں اس جگہ اب تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آخرکار وہ اسے چھوڑنے وتھرنگ ہائٹس آ گئیں، مگر وہاں سے انہیں واپس جانے سے ہیتھ کلف نے انکار کر دیا کہ اب وہ لنٹن سے شادی کے بعد ہی جا سکتی ہے۔ باہر سے تالا لگا دیا گیا اور تمام راستے بند تھے۔ نیلی ڈین کے چیخنے پر لنٹن نے بتایا کہ اس کا باپ کیتھرین سے اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا، تمہیں آج رات یہاں رکنا ہوگا، پھر میں تمہارے ساتھ جا سکوں گا۔ خدا را مجھ سے شادی کر لو، میری زندگی بچا لو کیتھرین۔ ہیتھ کلف دوبارہ وہاں آ گیا۔ کیتھرین نے اسے کہا کہ پاپا مر جائیں گے اگر میں وہاں نہیں گئی تو۔ میں تو خود بھی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر آج مجھے جانے دو۔ وہ شیطان بولا، اگر تمہاری جدائی میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا تو میری خوشی میں بھی اضافہ ہوگا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور شادی تو ہوگی ہی۔ جہاں تک تعلق ہے تمہارے ذلیل باپ کا، وہ سمجھے گا کہ تم اس کی خدمت کرتے کرتے تھک کر سکون کی خاطر گئی ہو، کیونکہ تمہیں بھی خوش رہنے کا حق ہے، نہ کہ یہ کہ مرتے ہوئے آدمی کی خدمت کرتی رہو۔ ملازمہ نیلی ڈین کو 4 دن اور 5 راتیں کمرے میں بند رکھا گیا، جبکہ اسے علم نہیں تھا کہ کیتھرین کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اس دوران ہرٹن اسے کھانا پہنچاتا رہا، مگر وہ نہ کچھ بولتا اور نہ ہی مدد کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ بالآخر 5ویں دن ضلع اوپر آئی۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ بہت دنوں بعد وہاں آئی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ میں تھرش کراس گرینج جا سکتی ہوں تاکہ ایڈگر کی آخری رسومات میں شرکت کر سکوں۔ میں چلائی، کیا وہ مر گیا؟ نہیں، مگر بہت جلد مر جائے گا۔ لنٹن گھر میں موجود تھا۔ میرے کیتھرین کے بارے میں پوچھنے پر وہ بولا، وہ اوپر کے کمرے میں ہے مگر اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ وہ اب میری بیوی ہے اور پاپا کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں اور وہ سب چیزوں کی مالک بن جائے، مگر سب چیزیں تو آخرکار میری ہی ملکیت میں آنی ہیں۔ وہ شور کرتی ہے اور چلاتی رہتی ہے۔ میں نے اس کی 2 چھوٹی تصویریں جو اس کی ماں اور ماں کے بھائی کی تھیں لینے کی کوشش کی، مگر اس نے وہ نہیں دیں تو پاپا نے وہ چھین کر انہیں پھاڑ دیا، توڑ دیا، جب سے وہ سخت ناراض ہے۔ ملازمہ نیلی ڈین نے سوچا کہ پہلے گھر جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی مدد حاصل کر کے کیتھرین کو آزادی دلائی جا سکے۔ گھر میں ایڈگر واقعی مرنے کے قریب تھا اور اس سے ابھی بھی کیتھرین کی فکر تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ حالات خراب ہیں اور وصیت تبدیل کرنے کا سوچا اور اس سلسلے میں وکیل کو بلایا کہ کیتھرین کے بجائے چند اچھے لوگ جائیداد کی حفاظت کریں، مگر وکیل مصروف تھا اور جو لوگ کیتھرین کو لینے گئے تھے وہ بھی مایوس لوٹے۔ مگر دوسرے دن صبح کے وقت وہاں سے فرار ہو کر کیتھرین گھر آ گئی جو رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ باپ کی خراب حالت کی وجہ سے ساری باتیں نہ بتائے، بلکہ کہے کہ وہ اور لنٹن اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا اور مر گیا۔ اسے کیتھرین کی ماں کے پاس جانے کی خوشی تھی اور یہ بھی کہ کیتھرین یعنی اس کی بیٹی بھی آخرکار ان سے مل جائے گی۔ ہیتھ کلف نے وکیل کو لالچ دے کر تمام جائیداد اپنے نام کروا لی تھی اور اب کیتھرین اور ملازمہ کا اس گھر میں رہنا مشکل تھا۔ ہیتھ کلف تھرش کراس گرینج پہنچ گیا۔
میں نے یہ گھر کرائے پر دینا ہے فوری طور پر۔ کیتھرین میرے ساتھ چلو اور دیکھو میں نے تمہارے شوہر کی تمہیں بھاگنے میں مدد دینے پر کیا حالت کر دی ہے، اب اس کی تیمارداری کرو۔ نیلی ڈین ملازمہ نے کہا اگر تم لنٹن اور کیتھرین سے محبت نہیں رکھتے تو انہیں یہیں رہنے دو۔ ہیتھ کلف نے کہا میں تھرش کراس گرینج کو کرائے پر دوں گا اور تم یہیں نئے کرایہ دار کی دیکھ بھال کرو گی۔ کیتھی اگرچہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھی مگر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے اس نے ملازمہ کو کہا کہ وہ اس سے ملنے وتھرنگ ہائٹس آتی رہے، مگر ہیتھ کلف نے اس بات کی بھی اجازت نہ دی۔ ہیتھ کلف نے ملازمہ کو بتایا کہ اس نے پچھلے دن کیتھرین کی قبر کھدوائی تھی اور اس کے ساتھ لیٹنے کا خواہش مند تھا۔ وہ جب سے مری ہے اسے ہر وقت تنگ کرتی ہے۔ 18 سال کی مدت کم تو نہیں ہوتی، مگر کل جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ جب سے وہ مری ہے اس وقت سے میری حالت بہت خراب ہے۔ اس نے مزید کہا کہ جب وہ مری تھی اس دن بھی میں نے اس کی قبر کھودی، کاش ہم دونوں ایک ساتھ مٹی میں دفن ہوتے۔ اسی دوران یعنی قبر کھودنے کے درمیان میں نے احساس کیا کہ کسی کا سانس مجھ سے ٹکرا رہا ہے، کوئی میرے پیچھے موجود ہے۔ اس کی ہلکی سی سسکی لینے کی آواز بھی مجھے آئی تو میں نے قبر پر دوبارہ مٹی ڈال دی جس کام میں اس نے میری مدد کی تھی۔ گھر کے راستے میں وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، مگر گھر میں بار بار بلانے کے باوجود وہ مجھے تڑپاتی رہی۔ کبھی وہ مجھے اپنے پاس محسوس ہوتی، کبھی غائب ہو جاتی، تو اس وقت سے دن رات گھر میں اور باہر ہر جگہ میں اس کو تلاش کرتا ہوں۔ اس نے اس حالت میں 18 سال تک مجھے پریشان کیا، مگر پچھلے دن جب قبر کھود کر میں نے اسے دیکھا تو دل کو آرام ملا اور تسلی ہوئی۔ چند دن بعد لنٹن مر گیا اور ہیتھ کلف اس سے پہلے ہی یہ وصیت لکھوا چکا تھا کہ کیتھی کے بجائے وہ تمام جائیداد کا مالک ہوگا۔ اب کیتھی دنیا میں بے سہارا تھی، جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا اور وہ مکمل ہیتھ کلف کے رحم و کرم پر تھی۔ چند دن بعد ضلع کو نوکری سے نکال دیا گیا اور نیلی ڈین کو وتھرنگ ہائٹس بلا لیا گیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ کیتھرین کے ساتھ رہ سکے گی، اس کا خیال کر سکے گی۔ وہ خاموشی سے وہ سامان اور کتابیں بھی وتھرنگ ہائٹس لے گئی جنہیں کیتھرین پسند کرتی تھی، اور منع کر دیا گیا تھا کہ وہ چیزیں وہاں نہیں آ سکتی، مگر جلد ہی اسے کہا جانے لگا کہ گھر کے کام کاج کرے اور کیتھرین کو اکیلا چھوڑ دے، جسے گھر سے باہر جانے اور کسی سے ملنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ چنانچہ وہ اکیلے پن اور بوریت کو شدت سے محسوس کرنے لگی۔ ابتدا میں ہرٹن اس لیے کیتھرین سے دور تھا کیونکہ کیتھرین اس کو ملازم سمجھ کر بات کرتی اور اس کی جاہلیت کا مذاق اڑاتی، مگر پھر اس نے ہرٹن کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، اس کو کتابیں پڑھنے کے لیے دیں اور آخرکار ان دونوں میں دوستی ہو ہی گئی، جس سے دونوں نے خوشی محسوس کی۔ اب میں نے اسے گانا گاتے بھی سنا اور پہلی مرتبہ اس گھر میں خوش دیکھا۔ ہرٹن اور کیتھرین نے وتھرنگ ہائٹس میں پھولوں کے پودے لگائے۔ ایک روز مسٹر لاک ووڈ سیر کرتے ہوئے اس علاقے میں دوبارہ نکلے اور جب وتھرنگ ہائٹس پہنچے تو دیکھا کہ کیتھرین ہرٹن کو پڑھانا سکھا رہی ہے اور ان دونوں میں پیار و محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف نیلی ڈین بھی خوش تھی اور گانا گا رہی تھی، جبکہ جوزف اب بھی چڑچڑا تھا اور بد مزاجی دکھا رہا تھا۔ مسٹر لاک ووڈ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ہیتھ کلف 3 ماہ پہلے مر چکا ہے۔ آخری دنوں میں کیتھرین نے ہرٹن کو ہیتھ کلف کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ ہرٹن اگرچہ کیتھرین سے محبت کرتا تھا مگر اس نے ہیتھ کلف کے خلاف کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ہیتھ کلف بھی غصہ تو کرتا مگر عجیب قسم کا۔ اس نے ملازمہ نیلی ڈین سے کہا کہ اس کی محبت کا برا انجام ہوا اور نتیجتاً نفرت اس کے حصے میں آئی۔ میرے سب دشمن ختم ہو گئے، اب اگرچہ میں ان کی اولاد سے بدلہ لینے کا سوچتا ہوں مگر مجھے معلوم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب زندگی میرے لیے بیکار ہے۔ زندگی میں اپنی خواہش کی کوئی شے بھی حاصل نہیں کر سکا۔ جو چیز مجھے ملی وہ حسرت ہے۔ ہر چیز میں یادیں ہیں، گزری ہوئی یادیں۔ میں دونوں کیتھرین اور ہرٹن کو ان یادوں سے بچنے کے لیے نہیں ملنا چاہتا۔
وہ ایک مرتبہ پھر تنہائی پسند ہو گیا اور گھر سے باہر گھومتا رہتا۔ تمام رات باہر رہنے کے بعد گھر واپس آیا تو بیمار مگر خوش لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں کہا، تمام عمر عذاب میں رہنے کے بعد اب خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ وہ بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران وہ کسی ایسی شے کو دیکھتا رہا جو ہمیں نظر نہ آتی تھی۔ ایک رات کو وہ پھر پریشانی کی حالت میں کیتھرین کا نام لے کر اسے برا بھلا کہتا رہا۔ اس نے اپنی وصیت کے بارے میں بھی سوچا۔ ملازمہ نیلی ڈین نے اسے یاد کرایا کہ تمام عمر ہیتھ کلف نے عبادت نہیں کی، اب پادری کو بلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ مگر وہ بولا، اگرچہ یہ اچھا مشورہ ہے مگر تمہاری جنت کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اپنی جنت مل چکی ہے، اور اگر لوگ مجھے دفنانے سے بھی انکار کر دیں، اگرچہ وہ ایسا نہیں کریں گے، تو مجھے میری اصل جگہ یعنی کیتھرین کی قبر میں دفن کر دینا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں میری روح تم سے بدلہ لے گی۔ اگر دن کو ایسا نہ کر سکو تو رات کے اندھیرے میں اس کی قبر میں دفن کر دینا۔ رات کو وہ بیماری کی حالت میں بولتا رہا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر ہیتھ کلف نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بارش ہو رہی تھی اور کھلی کھڑکی سے پانی اندر آ رہا تھا۔ ایک چابی میرے پاس تھی جس سے صبح دروازہ کھولا، کمرے کی تمام چیزیں پانی سے بھیگ چکی تھیں۔ بستر پر لیٹا اور کھلی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کھڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر آنکھوں میں غصہ تھا اور لگتا تھا کہ اس کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی ہیں اور وہ زندہ ہے۔ جوزف نے اس کے مرنے پر شکر ادا کیا کہ خراب انسان مرا۔ جس انسان نے سب سے زیادہ غم کیا، رویا اور محبت سے اسے پیار کیا وہ ہیرٹن تھا، اس کے مظالم کا نشانہ بننے والا ہیرٹن، مگر اس کے دل میں محبت تھی۔ ڈاکٹر آیا اور یہ نہ جان سکا کہ اصل میں کئی دن بھوکا رہنا اس کی موت کی وجہ تھی۔ لوگوں کی باتیں بنانے کے باوجود اسے کیتھرین کے پہلو میں دفنا دیا گیا، مگر کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ یہاں کے لوگ اب بھی اسے گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں؟ جوزف کو بھی وہ گھر میں نظر آتا ہے، اور تو اور ایک دن جب موسم سخت خراب تھا، ایک کم عمر لڑکے نے رونے کی وجہ یہ بتائی کہ مسٹر ہیتھ کلف ایک عورت کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ نیلی ڈین کے مطابق ہرٹن اور کیتھرین کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ دونوں بہت خوش نظر آتے تھے۔ مسٹر لاک ووڈ خاموشی سے گرجے کے قریب سے گزرتے ہوئے قبرستان پہنچ گیا جہاں 3 قبریں قریب قریب موجود تھیں، ایک کیتھرین کی، ایک ایڈگر کی اور تیسری ہیتھ کلف کی۔ دنیا کے عظیم رائٹرز کی کتب اردو میں مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں www.server555.com